یہ جو تین پارٹیز ہیں، تین الگ گروپس ہیں، آپ ان کو اسیس کیسے کریں گے کہ ویٹیج کس کی زیادہ ہے، کس طرح الیکشنز جو ہیں وہ صحیح سے ہونے چاہیے؟ کیونکہ جب میں ہارون صاحب آپ کی بات کرتی ہوں تو آپ ایز فار ایز آئی نو کہ آپ کینیڈا میں ہوتے ہیں، کیا آپ پاکستان فٹ بال سے اتنا کنیکٹڈ ہیں؟ ہارون صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کا پروسیس کیا ہوگا؟ بالکل۔ تو دیکھیں الیکشنز کا جو پروسیس ہے دیٹ از فیئرلی کلیئر۔ اس میں پی ایف ایف کی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 90 پورا الیکشن پروسیس کا ڈیٹیل اس میں لیڈ آؤٹ ہے، اسٹیپ وائز ہے، اس میں نمبر آف ڈیز اس کے ساتھ دیے ہوئے ہیں، تو الیکشن پروسیس کا فرسٹ سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہاں جی، اس میں دو ایشوز ہیں بہرحال۔ ایک تو یہ کہ الیکشن پروسیس میں ووٹر لسٹ کیا ہونی چاہیے، اینڈ یہ سب سے بڑا ایشو جو اس وقت چل رہا ہے وہ اسی ووٹر لسٹ کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ووٹر لسٹ جو ہے وہ بیسڈ ہے آن three different things. Number one, clubs کے اوپر بیسڈ ہے، نمبر ٹو اس میں ڈپارٹمنٹس کے ووٹ ہوتے ہیں، اور نمبر تھری اس میں کچھ نامینیشنز ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ڈپارٹمنٹس تو اب گورنمنٹ کے کہنے پہ ختم ہو گئے ہیں، سو اس کا ایک سولوشن ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ریزالو کرنا پڑے گا۔ جو پہلا ایشو ہے کہ کلبز کون سے ہیں، آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ ایشو۔ وہ کلبز جن کو ووٹنگ رائٹس ہیں، ووٹنگ رائٹس کلب جو تقریباً 2000 سے زائد جو ہیں۔ کلبز بھی آپ نے بالکل صحیح کہا، کلبز کے ووٹنگ رائٹس والے کلبز ہیں اور پلئنگ رائٹس والے کلبز۔ بالکل۔ اس وقت ایشو سویرا یہ ہے کہ کلبز کون ہیں یہی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ کلب کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے 4 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں۔ وہ رجسٹرڈ باڈی ہونی چاہیے، اس کے پاس اکاؤنٹس ہونے چاہیے، ایک پریزیڈنٹ ایک کلب اون کر سکتا ہے، اور اس کے 20 پلیئرز ہونے چاہیے۔ زیادہ تر کلبز اس وقت ان کرائیٹیریا کو فلفل نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو لسٹ بنی ہوئی ہیں پاکستان میں صرف 88 ڈسٹرکٹ رجسٹرڈ ہیں ان لسٹ میں، اور کئی سارے ایسے کلبز ہیں جن کو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے پروسیس سے ایگزٹ کروا دیا جاتا ہے۔ سو ووٹر لسٹ از دا بگیسٹ ایشو، جو کہ ایک کلب رجسٹریشن اور کلب اسکروٹنی پروسیس کے تھرو ہوگی۔ اور جو کلب رجسٹریشن پروسیس ہے اس میں فیفا کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو کہتے ہیں فیفا کنیکٹ آئی ڈی، وہ ہم پاکستان میں رول آؤٹ کریں گے once the work begins۔ and وہ جو فیفا کنیکٹ آئی ڈی پلیٹ فارم ہے وہ 3 کام کرے گا سویرا۔ نمبر 1، وہ ایک ان بائس پلیٹ فارم دے گا ہر کلب کو رجسٹر کرنے کے لیے، تو جو اس میں پسند ناپسند والا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سیکنڈ، وہ تمام کلبز کو فائنینشیل ٹرانسپیرنسی دے دے گا۔ آج کی تاریخ میں پی ایف ایف کے ساتھ رجسٹر کرنے کی فیس ہے 500 روپے، لیکن آج کی تاریخ میں جو کلبز رجسٹر کرنے جاتے ہیں وہ فی پے کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ڈسٹرکٹ اینڈ اس کے الیکٹڈ آفیسرز کیا فیس سیٹ کرتے ہیں۔ دیٹس دا سیکنڈ بگ ایشو دیٹ ول بی سالو۔ اور جو تیسرا بڑا ایشو اس سے سالو ہوگا وہ ٹرانسپیرنسی کا ہے، کہ آپ امید anybody, any club can go online and see کہ کون سے کلبز رجسٹرڈ ہیں اور اس کا پریزیڈنٹ کون ہے اور پلیئرز کون ہیں۔ تو یہ فیفا کنیکٹ آئی ڈی پلیٹ فارم جو ہے یہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی اور پروسیس میں جو ہرڈلز ہیں ان کو ایڈریس کرے گا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، اتنا بڑا آپ نے مجھے کتنا ایک لمبا ایک پروسیس بتایا جو کہ ٹائم ٹیکنگ ہوگا، ابھی آلریڈی اتنا ٹائم گزر چکا ہے، اتنا ٹائم آگے بڑھ چکا ہے، یہ بھی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا۔ جب میں اس پورے ٹائم ٹیکنگ پروسیس کی بات کرتی ہوں تو اس سارے مسئلے میں بیچ میں
پلیئرز کا کیا ہوگا, جو پاکستانی فٹ بالرز ہیں ان کا کیا ہوگا, کیونکہ آلریڈی وہ اپنے کریئر کے, اپنی زندگی کے اتنے سال ضائع کر سکیں؟ بالکل ایسا ہی ہے سویرا. اینڈ انفارچونیٹلی یہ سچویشن آج یا 2 سال یا 3 سال کی نہیں ہے. اگر ہم ایک تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر کے نارملائزیشن کے پروسیس کو سمجھیں تو واٹ از دیٹ. نارملائزیشن کا جو پروسیس ہے, نارملائزیشن کمیٹی, یہ فیفا کا ایک ٹول ہے جو وہ یوز کرتی ہے ڈفرینٹ ایسوسیشنز اراؤنڈ دا ورلڈ میں اس کو ڈپلوائے کر چکی ہے. اس ٹول کی ضرورت تب پڑتی ہے جب چیزیں اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ اکارڈنگ ٹو ریگولیشن نہ کیری آؤٹ کی جائیں. اچھا, پاکستان میں جیسا کہ ہم ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں, 74 سال سے فیڈریشن رجسٹرڈ ہے, فیفا سپورٹ کر رہا ہے, فائنینشلی فیفا سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان 220 ملین کی آبادی ہے اور ہم 201 رینک کرتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں کوئی ڈسکنیکٹ ہے. ڈسکنیکٹ کیا ہے کہ نہ فنڈ یوٹیلائزیشن ٹھیک ہو رہی ہے, نہ پروسیس فالو ہو رہا ہے, نہ پروگرامز رول آؤٹ ہو رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کرنٹ لڑائی ہے وہ 2015 میں شروع ہوئی, 2017 میں پاکستان سسپینڈ ہوا, 2018 میں سپریم کورٹ کے الیکشنز ہوئے جن کو فیفا نہیں ریکگنائز کرتی. تو ہارون صاحب 7 سال ہو گئے, 2015 سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا, کہیں بیچ میں بین لگا 6 مہینے کا, پھر ہٹ گیا, پھر ابھی بین لگا فیفا کی طرف سے. یہ 7 سال جو ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضائع ہوئے, جو بھی سارے انوالو تھے پاکستان فٹ بال کے ساتھ. ان 7 سالوں کے بعد اب کیا آپ کو دکھتا ہے کہ کہیں بہتری آ جائے گی؟ میرا خیال ہے سویرا, بہتری جو ہے وہ بہت ضروری ہے, وہ آئے گی, اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہر کوئی کہہ رہا ہے. سننے میں تو بہت مشکل لگ رہا ہے. نمبر 1, جو فٹ بال کا جو گیم ہے اس میں پاکستان کو, پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو کوئی ریولوشن لے کے آنا ضروری نہیں ہے. پوری دنیا میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے, 211 ممالک میں فیڈریشنز آپریٹ کرتی ہیں. فیفا وہ ساری نالج دینے کے لیے تیار ہے اور ایگر ہے. سو نمبر 1 تو یہ بات ہوگی کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنے جا رہے جو دنیا میں نہیں ہوا, یہ پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس کی نالج ہمیں ملنا بہت آسان ہے. سیکنڈ, فیفا فائنینشلی بھی سپورٹ کرتی ہے, جس طرح آپ باقی فیڈریشن سے سنتی ہیں, جس طرح آپ کو آپ کا ہاکی والا میں نے دیکھا, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ فائنینشیل ایشوز ہیں. ویل فٹ بال میں وہ فائنینشیل ایشوز بھی نہیں ہیں. ہاں, لیکن یہ جو فیفا فنڈز دیتی ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے آڑے آ جاتے ہیں کہ وہ پلیئرز تک ان فنڈز کو نہیں پہنچنے دیتے. تو اس کے لیے یہ جو پروسیسز ہیں ٹرانسپیرنسی کے, اور تو مطلب جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ پاور کے لیے ہے جنگ, دوسری جنگ ہے جو فیفا کی طرف آتے ہیں ان کے لیے بھی.